السلام علیکم ناظرین، پروگرام جاگتا پاکستان میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی میاں، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار میاں ندیم صاحب۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ہیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں۔ آج زرداری صاحب نے بڑے خوبصورت بیان دیے ہیں اور بڑی ساری مسکراہٹ تھی ان کے چہرے پہ۔ پی ایس ایف کو، یوتھ کو، سب لوگوں کو بڑا ایکٹیو رہنے کے جو اسلم گل صاحب ہیں، جو جالے لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے جو ووٹ لیے ان پہ بھی بڑے خوش تھے۔ تو اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں میاں ندیم صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میاں صاحب، آج زرداری صاحب کے چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی وہ مسکراہٹ تو ایسی تھی جیسے اقتدار کی مسکراہٹ ہوتی ہے، تو کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا۔ بات ایسے ہے جی کہ دیکھیں 2018 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے پنجاب سے جو ہے وہ بالکل غائب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے جو ہے نا دوبارہ سے جو ہے نا اپنے آپ کو منوایا ہے، اور دوبارہ سے جو ہے وہ ایک پارٹی بن کے ابھرے ہیں۔ اور اس میں یہ بات ہے کہ ان الیکشنوں میں صرف 14,000 ہزار کا ڈفرنس تھا ووٹوں کا، لیکن زرداری صاحب جس طرح اپنی سپیچ میں فرما رہے تھے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی 50,000 ووٹ ہوں گے، لیکن وہ اس سے 14,000 کم رہے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ جیالے جو ہیں وہ اپنے آپ کو کم بیک کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے زرداری صاحب کے چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی وہ نظر آ رہی تھی کہ پنجاب میں وہ کم بیک کر رہے ہیں۔ جی اچھا میاں صاحب، ایک آج بیان دیا زرداری صاحب نے، بڑا سخت بیان دیا میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں، تو ان سخت الفاظوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ پی ڈی ایم میں ان کے الائی بھی تھے، سب کچھ تھا ان کے ساتھ، تو اب ایک دم اتنے سخت بیانوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو سیاست میں لنگا مشتی چلتی رہتی ہے۔ یہ سیاستدان جو ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان ماضی میں ایک دشمن ہوتے ہیں، پھر دوست بھی بن جاتے ہیں۔ یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ دیکھیں ابھی ان کے ایک ٹائم پہ پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے اتحاد بھی کیا تھا، یہ اکٹھے چلے تھے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہواؤں کے رخ چینج ہو رہے ہیں، اسی طرح زرداری صاحب کے جو بیانات ہیں وہ بھی چینج ہو رہے ہیں، اور اس میں یہ بات ہے جو ان کے اتحادی رہے ہیں ان کے اوپر مختلف قسم کے وہ ایلیگیشن بھی لگا رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ادھر قبر بھی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ سیاسی بیان ہے، یہ چلتے رہتے ہیں میاں صاحب۔ اچھا میاں صاحب، انہوں نے آج کا جو ان کا مین جو مقصد تھا وہ پیپلز پارٹی کے جو روٹھے جالے تھے ان کو انہوں نے میسیج کنوے کیا کہ بھی آپ لوگ ایکٹیو ہو جائیں، اور اب پیپلز پارٹی کا ٹائم جو ہے وہ بڑا نزدیک ہے۔ لیکن میاں صاحب، بھٹو صاحب شہید جو تھے وہ تو ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر تھے، تو انہوں نے تو میاں صاحب عوام سے جتنی محبت کی کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکمران کر سکے عوام سے اتنی محبت۔ تو ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی اتنی دفعہ اقتدار میں آئی لیکن عوام سے ان جیسی محبت کوئی نہیں کر سکا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میاں صاحب؟ دیکھیں جی، بھٹو صاحب تو ایک لیڈر تھے، نو ڈاؤٹ کہ وہ عوام کے دلوں میں بستے تھے۔ زرداری صاحب اب پیپلز پارٹی جو مین ہے وہ بھٹو صاحب سے چل رہی ہے، اور بھٹو صاحب کو ہی لے کے وہ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ، اب یہ اسی کا وہ جو اپنا چورن بیچیں گے تو پھر ہی ہوگا۔ اب زرداری صاحب ظاہری بات ہے کہ اسی بے آپ پہ انہوں نے بھٹو صاحب کو کیش کروایا، پھر بے نظیر صاحبہ کو کروایا، اور وہ صدر پاکستان بھی رہے۔ تو اب وہ دوبارہ سے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب بلاول کی شکل میں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول صاحب آئیں، لیکن انہوں نے ایک بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جس طرح اسلم گل صاحب نے یہ جو الیکشن لڑا ہے 133 سے، اچھا انہوں نے کم بیک پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور امید ہے کہ مزید جو ہے نا یہ جس طرح عوام جو ہے وہ مہنگائی کی پسی عوام نے جو ہے اپنا اظہار کیا ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کے، یا نون لیگ کی، کیونکہ یہ جو سیٹ تھی مرحوم جو تھے پرویز ملک صاحب، ان کے فوت ہونے کے بعد وہ سیٹ خالی ہوئی تھی، تو لیکن پھر بھی انہوں نے اچھا جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا ان کا مقابلہ ہو گیا۔ اچھا، تو میاں صاحب زرداری صاحب نے کہا کہ جی میں ہر کانسٹیچوئنسیز میں یہ دھاندلی کرتے رہے ہیں، اور دھاندلی کے بڑے سارے الزامات لگائے ہیں انہوں نے،
تو اس سے پہلے تو آپ نے کوئی ایسی اتنی طاقتور تقریر دیکھی نہیں، اور اب انہوں نے کہا ہر کانسٹیٹیوئنسیز میں یہ دھاندلی کرتے رہے ہیں، ہم اب تنظیم نو کریں گے، ہر کانسٹیٹیوئنسیز میں ہم دوبارہ اپنے نمائندے کھڑے کریں گے. تو اس کے بارے میں آپ کیا ایک ٹائم پیپلز پارٹی کے پاس ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا جی، پنجاب میں ان کا کوئی کینڈیڈیٹ جو تھا ان کا کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا، لیکن اب سے جب یہ ان کی ایک امید لگی ہے کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں انہوں نے کم بیک کیا ہے، تو اس میں بڑے وہ پر امید ہیں کہ اب جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ کم بیک کریں گے. تو یہ تو ان کا حق بنتا ہے کہ اتنی تو خوشی منائیں. اب دیکھیں یہ تو الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون کس کا پلڑا کس کا باری ہے. ایک بڑا جو بیان دیا زرداری صاحب نے، ابھی تک وہ سمجھ سے باہر ہے کہ بہت ساری دنیا میں طاقتیں ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارے ملک کو توڑنا چاہتی ہیں، ہمارے ملک پاکستان کو، ہمارے پاک ملک کو توڑنا چاہتی ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے میاں صاحب؟ دیکھیں جی، یہ جو ملک تھا ملک پاکستان، یہ کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، اور الحمدللہ یہ تا قیامت یہ ملک قائم رہے گا. بہت سی قوتیں پہلے بھی آئیں اس کو توڑنے کی، اور بہت سی قوتوں کی خواہش بھی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک قائم و دائم رہے گا، اور قیامت تک یہ جو ہے نا نہ مٹنے والا سلسلہ جو ہے نا یہ جاری رہے گا، اور پاکستان جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا. جی ناظرین، آپ نے سنا، سینئر تجزیہ کار صحافی میاں ندیم صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے، اور زرداری صاحب کے آج کے بیان پہ ہماری گفتگو تھی. اور اب نو ڈاؤٹ کہ بھٹو صاحب ایک بہت بڑے قائد تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ لیڈر تھے، اور وہ اس وقت جب بھٹو صاحب زندہ تھے تو بھٹوازم ایک پارٹی نہیں، ایک فرقہ تھا. کیونکہ ہم لوگوں میں جاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ بھٹوازم ایک پارٹی نہیں، ایک فرقہ تھا جو آج تک ہے، لیکن وہ سمٹ کے ایک صوبے تک کیسے رہ گیا، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام جاگتا پاکستان میں اپنے میزبان محمد علی میاں کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.